الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صلوات الحمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ کی یہاں پر یہ دوسری مجلس اللہ نے یہ موقع مجھے نصیب فرمایا کہ شہزادی کونین کے حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ گفتگو جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں اس اعتبار سے کوشش کروں گا کہ باتوں کو پہنچاؤں اور ادھر ادھر کے حواشی میں جانے سے گریز کرتا ہوا تعلیمات اسلامی تعلیمات کا انحصار تین چیزوں پر ہے۔ معارف اسلامی، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی بنیاد تین چیزوں پر منحصر ہے، یا احکام پر، یا اخلاق پر، یا عقائد پر۔ آپ پورے تاریخ اسلام یا قرآن جس چیز پہ بھی نظر ڈالیں گے یا وہ احکام کی گفتگو ہوگی، ہر انسان کے روزمرہ کی ضروریات جہاں پوری کی جائیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کرنا واجب ہے یا حرام، مستحب ہے یا مکروہ یا مباح، اس زاویے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہوتی ہیں احکام۔ اور ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ہر ایک عمل پہ آ کر یہ طے کرے کہ کس کام کو کر رہا ہے اور وہ کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے اخلاق کا۔ اخلاق یعنی جب بھی اخلاق کی گفتگو اسلامی تعلیمات میں ہوتی ہے تو دو طرح کی، تخلیہ اور تحلیہ کے عنوان سے۔ کچھ چیزیں اندر کی اسے باہر نکال کے پھینکو اور کچھ چیزوں کو اپنے اندر پہنچاؤ۔ تخلیہ یعنی خالی کرو۔ اب کن چیزوں کو؟ اپنے جسم کو، اپنے قلب کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، دشمنی سے، نفرتوں سے، یہ اخلاقی گفتگو ہے۔ اور کچھ چیزوں کو اپنے اندر لے آؤ، صبر کے ذریعے، استقامت کے ذریعے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، یہ ہے تحلیہ یعنی حلول۔ کچھ چیزوں کو اپنے اندر لاؤ۔ اور یاد رہے
انسان اپنے جملے اور اپنی باتوں سے پہچانا نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اخلاق والا ایسا بھی ملے جو ہو گونگا مگر بہت سے بولنے والوں پر بھاری ہو۔ توجہ شرط ہے، بہت سے، اس کی مثال اور معصومین کی احادیث کے اعتبار سے کونوا دعاۃ الناس، دیکھو لوگوں کو اگر بلانا چاہتے ہو، دعوت دینا چاہتے ہو تو زبان کے ذریعے نہ بلاؤ بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے بلاؤ۔ اگر ہم نے یہ کہا، توجہ شرط ہے، اگر ہم نے یہ مانا اور یہ سمجھا کہ امام حسین یا شہزادی کونین کی مصیبت یا غم یا مجلسیں ہر غم کا علاج رکھتی ہیں، تو اب اپنوں میں سے کوئی بھی کسی کو غم بیان کرتا ہوا نہ ملے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے مانا ہے کہ اس سے صرف بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہر غم اور ہر مرض کا علاج یہاں ہے۔ اگر علاج ہے تو صرف ہر کیوں علاج لیں، ہم کب لیں گے؟ توجہ شرط ہے، اخلاق زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، اخلاق کردار کا نام ہے۔ بات یہاں تک آ گئی ہے تو صرف عرض کرنا چاہوں، بہت سے لوگوں کے ہاں مشکل یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں تبرہ کرنے کا، کہنے کا نام ہے۔ حضور، تبرہ بولنے اور زبان سے کرنے کا نام نہیں ہے، عمل سے کرتے چلے جاؤ، خود بخود تبرہ ہو جائے گا۔ تبرہ، اگر میں زندگی بھر سے جھوٹوں پہ لعنت پڑھتا رہوں اور جب باہر نکلوں تو سب سے بڑا جھوٹا رہوں، اس تبرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جھوٹ کو مارکیٹ سے ختم کرنا ہے تو اتنا سچ کو عام کر دو کہ خود بخود جھوٹ مٹ جائے۔ اب بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، فلاں پہ لعنت پڑی ہے، تبرہ کیجئے، مگر انہوں نے حق زارہ کو غصب کیا تھا، آپ کہیں مال امام کو نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر تبرہ کرنا ہے تو غصب نہ کرو، کردار چاہیے۔ توجہ شرط ہے، احکام کے ذریعے تعلیمات اسلامی پہنچایا جاتا ہے، اور اخلاق کے ذریعے، اخلاق سب سے بہترین اسلحہ ہے۔ کچھ نہ کرو، صرف اپنے کردار کو پیش کرو، خود بخود اسلام پہنچ جائے گا۔ جب ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم خود اچھے بن گئے تو ہمیں دیکھ کے بہت سے لوگ اچھے ہو جائیں گے، ہمارے کردار سے بہت لوگ اچھے ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے گالیاں ختم ہو جائیں تو پہلے ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں، توجہ شرط ہے، یہاں تربیت اولاد کا ایک تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب کی خواہش یہ ہے کہ میرے مزاج کے اعتبار سے میرا بچہ ہو جائے۔ ارے جیسا بچہ بنانا چاہتے ہو تو بچہ بعد میں، اسے بچے کو بعد میں تربیت کرو، خود ویسے ہو جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے تمہارا بچہ ویسا ہو جائے۔ ہر بات کی خواہش ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، خود سگریٹ پی رہے ہیں اور چاہتے ہیں بچہ نہ پیے۔ حضور، خود چھوڑیے تب بچہ چھوڑے گا، خود چھوڑیے۔ یاد رہے، اخلاق سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ اب شاید آپ کو رسول کی بہت سی داستانیں یاد آ گئی ہوں گی، وہ دشمنوں کا، وہ رسول کے مخالف لوگوں کا کارنامہ تھا کہ جب بھی گزرتے تھے تو کوڑے پھینکے جاتے تھے، مگر رسول نے اخلاق کا دامن نہ چھوڑا، اور اخلاق ایسا تھا کہ جب ایک دن وہ مریض ہو گئی تو جب عیادت کے لیے رسول پہنچے ہیں تو اسی اخلاق، کوئی مجلس نہیں پڑھی رسول نے، کوئی وہاں خطبہ نہیں دیا، صرف اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اچھا پیش کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بڑھیا جو سب سے بڑی مخالف تھی وہ رسول کی سب سے چہیتی ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ اخلاق۔ توجہ شرط ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے عقائد کا، اور عقائد کے ذریعے اسلام کی تعلیمات سمجھ میں آتی ہیں جو ذہنوں سے طے کیا جاتا ہے اور دلوں تک اتارا جاتا ہے۔ جب عقائد مضبوط ہوگا تو عمل بھی مضبوط ہوگا۔ اگر کسی کے یہاں عمل صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا عقیدہ خراب ہے۔
اگر کسی کے یہاں عمل صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ عقیدہ اس کا خراب ہے. توجہ شرط ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے. اب یہاں بات آ گئی، عقیدے میں بہت سی گفتگو ہوتی ہے. عقیدے میں گفتگو توحید کی، عدل کی، نبوت کی، امامت و قیامت کی گفتگو ہوتی ہے. یاد رہے یہ تین چیزوں پر تعلیمات اسلامی کا انحصار ہے. توجہ شرط ہے، مگر معلوم ہے ہر ایک چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل چاہیے، کوئی نہ کوئی الگو چاہیے، کوئی نہ کوئی نمونہ چاہیے. ہم عقائد یاد رہے، ہم عقائد کسی چیز سے نہیں لیتے، ہم میں اور غیروں میں بنیادی فرق ہے. ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے کہ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ نماز اچھی ہے اس لیے نماز پڑھو. ہمیں نماز وہی چاہیے جو حسین سے الگ نہ کرے، جو شہزادی سے الگ نہ کرے. ورنہ بہت سے نمازی تھے کہ جو نماز پڑھنے والے بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، تعلیمات اسلامی کو اپنے اندر بہت جو راسخ کیے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ قاتل امام حسین بھی ٹھہرے. یاد رہے نماز کے ذریعے کسی کی پہچان نہیں ہوگی، روزے کے ذریعے کسی کی پہچان. اور یہیں پہ کچھ تعریفوں، کاش تعریفیں بدل دی جائیں. بہت سی جگہ پر ڈیفینیشن مشکل ہے. دیندار کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ دیندار کی تعریف یہ ہوتی ہے حضور جو 24 گھنٹہ مسجد میں نظر آئے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑا دیندار ہے. اور جو 24 گھنٹہ مجلسیں کرتا ہو نا، وہ سب سے بڑا عزادار ہے. حضور یہ تعریف غلط ہے. دیندار کی سیدھی سی بات ہے، اگر کسی کو دیندار دیکھنا ہے، کسی کو حسین والا دیکھنا ہے، کسی کو شہزادی والا دیکھنا ہے، تو اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے داغ ہیں نا، بلکہ سیدھا سا معیار ہے. وہ دو ہی معیار ہے. ایک یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اور دوسرا یہ دیکھو کہ کہیں معاملہ کر کے دھوکہ تو نہیں دیتا. اگر دھوکہ دے رہا ہے تو پھر وہ علی والا نہیں ہے. مگر بہت سے لوگ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یہ مسجد میں جاتے ہیں. حضور مسجد میں یار نہیں ہے. عبادتیں ہونی چاہیے، عبادت انسان کرے، مگر انسان کی پہچان لین دین میں ہے. لے کے اگر بھول گیا اور دھوکہ دینے لگا تب وہ پھر علی والا نہیں ہے. اور زبان اس کی صدق والی ہو، اگر جھوٹ بولتا ہو. حالانکہ آج کل ایک فارمولا چل رہا ہے حضور، ارے بزنس بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں ہے. آج کل ہے نا سیدھا سا بول، ارے بزنس سب جھوٹ بولے الگ بات ہے، مگر علی والے کو نہیں بولنا ہے. یہ معیار ہم تاریخ لکھیں گے، ہم معیار بتائیں گے، سب اپنا معیار بتائیں. ان کے یہاں جو ہے وہ کریں، ہمیں ان سے لین دین نہیں ہے. ہمیں جھوٹ کی طرف نہیں جانا ہے. اگر جھوٹ بول کے بہت کروڑ پتی ہو گئے اور اسی کروڑ پتی جو پیسہ آیا ہے اسی سے اپنی اولاد کی عاقبت خراب کر دی تو کیا فائدہ ہے؟ توجہ شرط ہے. ایک صلوات پڑھیں. بہت تیزی سے مراحل کو طے کر رہا ہوں. یہ تاریخ اس لیے اب یہاں ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی آئیڈیل چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے. مگر یاد رہے ہمارے یہاں جب مولانا سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا، جب احکام پوچھا جاتا ہے، حضور بتائیے مولانا اور امام کی شرائط کیا ہیں، تو کہا جاتا ہے اسے عادل ہونا چاہیے. اور جب ان کے یہاں فالٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں تم ایسے ہی الٹا سیدھا سوال پوچھتے رہتے ہو. اس لیے کہ وہ کیا وہ خود پھنس رہے ہیں، ہے نا. ایسا بہت سی جگہ پہ جیسے ہی آپ سوال کرتے، یاد رہے جب ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے نا، جب احکام یا حکم شرعی واجب مستحب حرام پوچھا جاتا ہے تو اپنے مزاج کے اعتبار سے ہوتا ہے تو بہت اچھا. اگر مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو تمہیں بس ایسا ہی. اور ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. اور مولانا صاحب کسی پہ بھی بدعت کا فتویٰ لگا دیں گے، مولانا صاحب کسی کو بھی کچھ کہہ دیں گے، مولانا صاحب اپنے مقابلے میں کسی کو بھی کچھ کہہ دیں گے. یاد رہے جب ہم سے احکام پوچھا جاتا ہے تو ہم اخلاق کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اخلاق چھوڑ دیتے ہیں. مگر نہیں، معصومین کی سیرت یہ ہے کہ تمہیں احکام بیان کرنا ہے تو اخلاق کا دامن نہ چھوڑے، عقائد بیان کرنا ہے تو اخلاق کا دامن نہ چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے یہ فلسفی بیان سے تمہارے سے کوئی قریب نہیں ہونے والا ہے، اصل تمہارے وہ اخلاق سے قریب ہونے والا ہے.
تمہارے اخلاق سے فلسفی اور وہ بہت گہری باتیں آپ دیکھیے بہت گہری باتیں ہوں گی. وہ کب جائے گا سوچے گا بات سمجھ میں آئے گی حکومت اجازت دے گی تب وہ کہیں آپ کی بات کو سمجھے گا نہ دے گی نہیں سمجھے گا اس کی آپ نہ کام سے. مگر جیسے ہی بات ہوگی نہیں کچھ بھی ہو ہم نے ہر طرح کے غلط جملے استعمال کیے مگر اس بندے نے اپنا توازن نہ کھویا اس بندے نے اپنا سنتلن نہ کھویا. یہ سب سے اہم ہے یعنی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اب ذرا آئیے معصومین کی سیرت کی طرف چلتے ہیں ذرا سمجھنے کی. اب میں اصل فاطمیہ کے عنوان پہ پہنچنا چاہتا ہوں. یہیں سے موڑ ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے. صلوات پڑھے محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. اخلاق دامن نہیں چھوڑنا ہے توجہ شرط ہے. آئیے ذرا اپنی بات کو مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں جب احکام بیان ہوتا ہے تو اخلاق کا دامن چھوٹ جاتا ہے. جب عقائد بیان ہوتا ہے تو اخلاق کا دامن چھوٹ جاتا ہے. اگر ہمارے مزاج کے خلاف کسی نے کہہ دیا ہم فوراً اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں سامنے والے کو سنا دیتے ہیں. ہمیں اپنا آپا نہیں کھونا ہے. ہمیں اپنا یہ توازن برقرار رکھنا ہے. توجہ شرط ہے یہیں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے ذرا مثالوں سے حل کریں. معصومین کی سیرت میں آپ کے ہمیشہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہے مگر صرف میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اس واقعے کا سہارا لینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے بزرگ آدمی آپ مجھے بتائیے گا کہ ہم دونوں میں کس کا وضو بہتر ہے. توجہ شرط ہے ہم دونوں میں کس کا وضو بہتر ہے. توجہ شرط ہے. اگر ہم جیسا مولوی ہوتا تو فوراً کہتا ہمارے اتنے سال سے اتنے پرانے صحابی ہو گئے رسول کے پیچھے نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے اب تک تمہیں وضو نہ آیا. مگر کردار معصومین کردار حسن حسین کو دیکھنے کی ضرورت ہے. امام کا کیا کردار تھا. امام نے کہا یہ نہیں کہا کہ تمہارا وضو غلط ہے. کیا کہا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ ہم دونوں بھائیوں میں کس کا وضو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رہے احکام پہنچا رہے ہو تو اپنا اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا. اگر احکام پہنچا رہے ہو تو اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا. اور یہیں پہ ایک اور پیغام دیا دیکھو اگر تم سچ بات بھی کرنا چاہتے ہو اچھی بات بھی کرنا چاہتے ہو تو بڑوں کی توہین نہ کرنا. اگر توہین کر دیتے تو یہ جتنا بھی اچھا وضو بتاتے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی اصلاح کرنا ہے کسی جوان کو اس کو کنارے لے جائیں اس کو آہستہ سے سمجھائیں. مگر ہوتا کیا ہے ہم اپنے آپ کو بتانے کے لیے میں زیادہ جانکار ہوں 10 کے سامنے ٹوک دیا اس کو بہت الٹا سیدھا بول دیا. وہ سمجھنے کے بجائے وہ اکڑ کے آ گیا. یہ خلاف اخلاق ہے. اگر اصلاح کسی کی کرنی ہے اکیلے میں کیا جائے اسے کہیں تنہائی میں سمجھایا جائے تاکہ وہ بات سمجھ میں آئے. یہ تھا معاملہ احکام کا. آئیے ذرا عقائد کی وادی میں چلتے ہیں. عقائد کی وادی میں جب سے اس واقعے کو میں نے پڑھا ہے تب سے وہ خود عجیب مرحلے میں یہ گفتگو ہے. ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. عقائد میں امام کیا کہتے ہیں. امام نے کہا یہ امام کے خاص شاگردوں میں سے زرارہ ہیں حشام ابن حکم ہیں حشام ابن سالم ہیں اور اس طرح کے بہت سے صحابی ہیں جو چھٹے امام کے خاص شاگردوں میں ہیں. امام پرمیشن دیتے تھے جاؤ الگ الگ علاقوں میں کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے مناظرہ کرنا. اب میں نے جو آیت انتخاب کی تھی وہ آپ کے گوشت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے ادعو الی سبیل ربک اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو بلاؤ. کس طرح سے بالحکمہ حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ. توجہ شرط ہے اچھی نصیحت کے ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر تمہارے یہ ڈیبیٹ یہ تمہارا مناظرہ یہ تمہاری گفتگو اگر کہیں بہت سخت مرحلے میں پہنچ جائے نا تو تمہارا جدال تمہاری یہ بحث آپے سے باہر نہیں ہونی چاہیے. تمہارا طریقہ سب سے اچھا ہونا چاہیے.
یہ کسی اور سے نہیں، یہ ہم سے خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی سے مناظرہ کرو، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کے دل میں آگ لگا دیا، ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ آج کلیجہ ہی بھون ڈالا ہم نے۔ آپ شعراء کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف حق کو واضح کرنا ہے، اپنی باتوں کو دلیل سے پیش کرنا ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کرتے رہیں۔ اب ذرا واقعہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کافی لوگوں کو مناظرے کے لیے بھیجا، جب مناظرے سے واپس سب آئے تو امام نے زرارہ کو، امام نے حشام ابن حکم کو بہت زیادہ احترام سے ان کا استقبال کیا، اور جو بھی گئے تھے اس میں سب سے چھوٹے میں حشام ابن حکم ہے، سب سے چھوٹے میں، مگر ایک صحابی، ایک امام کا خاص آدمی جو مناظرے میں، وہ بار بار پوچھتا ہے، مولا اگر آپ یہ بتائیے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میں بھی مناظرے میں گیا تھا، میں نے ایسے جواب دیا، میں بھی پیروز اور کامیاب ہو کر آیا ہوں، میں وہاں جیت کر آیا ہوں۔ امام کا عجیب جملہ تھا، امام نے کہا، دیکھو تم مناظرے کے فن میں تو جیت کے آئے ہو، مگر جب سامنے والا، جب وہ ہار رہا تھا تو تم اپنے سوالات اور اپنی باتوں میں اسے بہت دیر تک ذلیل کر رہے تھے، تم اپنی باتوں سے اسے بہت دیر تک ذلیل کر رہے تھے، اس کی توہین کر رہے تھے۔ امام نے کیا کہا، یاد رکھو کہ تمہیں مناظرے کا فن تو بہت اچھا آتا ہے، مگر اخلاق کی دنیا میں تم ہار کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، اخلاقیات میں تم ہار چکے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صحیح دلیل پیش کرنا، یہ امام کی نظر میں دوسرے مرحلے پہ ہے، پہلے مرحلے پہ یہ ہے کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ بہت سخت ہے، اخلاق اچھا بھی ہو اور بات بھی ہو جائے۔ اب ذرا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایام فاطمیہ شہزادی نے آخر کیا کیا؟ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ آخر شہزادی نے کیا کیا؟ شہزادی کس دور میں تھی؟ اور یاد رہے، یہ ایام فاطمیہ کی مجالس کی توفیق سب کو نہیں ملتی۔ میری مجلس جب ختم ہوگی تو آپ کو موضوع سمجھ میں نے شروع میں موضوع نہیں بتایا، خود نتیجہ آپ تک پہنچے گا، جو خود آپ محسوس کریں گے کہ یہ سب کو توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ فاطمیہ عام دوسری چیزوں سے ایک الگ نوعیت کا ہے۔ فاطمیہ کا معاملہ آیت اللہ مصباح یزدی وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جب وہ خطبہ فدق کی شرح لکھی ہے، اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، میں کافی عرصے تک تعلیمات اسلامی کا درس دے رہا تھا، جب بھی چاہتا تھا کہ شہزادی کے خطبے کی شرح لکھوں تو بس اس بات پر رک جاتا تھا کہ ابھی یہ مصلحت امت نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں کہیں اختلاف کا سبب نہ بن جائے، یہ سوچ کے میں کافی سالوں تک پیچھے ہٹ گیا۔ مگر کب تک ایک مرتبہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، توجہ شرط ہے، یہ شہزادی کا حق میں اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے اس طرح سے رعایت نہیں ہوئی جیسا ہونا چاہیے۔ غیروں نے جان بوجھ کے چھپایا، اپنوں نے مصلحت کی چادر میں چھپایا۔ حالات آپ اگر غور و فکر کریں، دیکھیں، محسوس کیجئے گا۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ جب خطبے کے اوپر مراجع کرام کی امضا ہے، تائید ہے، تو پھر میں شرح کیوں نہ کروں؟ یہ دلیل بنا کے پھر انہوں نے شرح کی۔ بہت سے لوگ جب بھی ایام فاطمیہ کی بات آتی ہے نا، وہ فوراً کہتے ہیں اس موضوع پہ نہ بات کیجئے۔ بھائی ہوا کیا؟ فاطمیہ آخر کس چیز کا نام ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں فاطمیہ یعنی آئے کوئی اور ایک اچھی بیوی کیسی ہونی چاہیے، اس موضوع پہ مجلس پڑھی جائے، یہ نہیں ہے عنوان۔ ایک اچھی ماں کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک اچھی بیٹی کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں۔ فاطمیہ کا موضوع یہ نہیں ہے کہ انسان کیسے انفاق کرے، کیسے خرچہ کرے، کیسے اللہ کی راہ میں دے، نہیں۔ یہ سارے موضوعات اپنی جگہ پہ، مگر فاطمیہ کا موضوع اور عنوان ہی الگ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کیا فاطمیہ کا موضوع؟ فاطمیہ کا موضوع عجیب و غریب،
ہر زمانے میں فاطمیہ کو دبانے کی کوشش کی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سالوں سے مراجع کرام کی محنتوں کی وجہ سے یہ ہر جگہ رائج ہو رہا ہے، اور انہی میں سے آپ بھی ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. شہزادی کونین کے حوالے سے مجالس کو برپا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہیں سے دین طے ہوتا ہے. توجہ شرط ہے، یہیں سے دین طے ہوتا ہے. آخر کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آگے کہے کہ بس علی کی ولایت کا معاملہ تھا. حضور یہ غلط ہے. شہزادی علی کی ولایت اور علی کی خلافت کے لیے لڑی نہیں رہی تھی. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جس پر مکمل گفتگو کی ضرورت ہے. بس ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی کا یہ فدق کا مانگنا یہ علی کی ولایت اور خلافت کے لیے تھا. اب کچھ لوگوں نے شہزادی کے حق میں اتنا تک لکھ دیا، ارے ان دونوں کو، علی و فاطمہ کو معلوم تھا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، مگر صرف اس بات پہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جب پیغمبر سے ہے تو کم سے کم خلافت نہ ملی تو کچھ نہ کچھ مال دنیا مل جائے. آپ کو نہیں معلوم شہزادی کے حوالے سے ہر سال ان کی مخالفت میں کتابیں لکھی جاتی ہیں. اس لیے کہ فاطمیہ اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے نا تو یہ مسلمانوں کو اگر ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے حق کی طرف تو کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، وہ شہزادی کا کردار ہے. اگر انسانوں کو، توجہ شرط ہے، اگر انسانوں کو حق کی طرف لانا ہے تو آپ عاشورہ منائیے، اور مناتے ہیں. جب بھی آپ بات کریں گے عاشورہ کی تو انسانی پہلو سے جتنے بھی لوگ ہیں سب آ جائیں گے. مگر جب مسلمانوں کو حق کی طرف لانا ہے تو کوئی دوسری طاقت نہیں ہے، صرف شہزادی کا کردار ہے. صرف شہزادی، اسے طے کرنا پڑے گا کہ یا یہ شہزادی ہے کون. اگر تم رشتہ داری کا واسطہ دے رہے ہو تو ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں. اگر تم حق کا واسطہ دے رہے ہو تو ان سے زیادہ حقدار کوئی نہیں. اگر تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ رسول کے بعد فلاں تھے فلاں نہیں، یاد رہے یہ سارا معاملہ اگر کوئی طے کرے گا تو وہ شہزادی طے کرے گی. ایک صلوات پڑھے فاطمیہ کا عنوان یہ اچھی بیوی پہ نہیں ہے، اچھی بیٹی نہیں. شہزادی نے خود کو علی کی حکومت کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہوا کیا؟ علی کی حکومت لوگ غلط سمجھتے ہیں، لوگ اسے ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. یاد رہے علی کی ولایت کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول کا جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی تو 3 ہی دن کے بعد تو آگ لگائی گئی ہے. تو علی کو جب دنیا نے ولی مانا ہی نہیں تھا تو پھر کس ولایت کے لیے شہزادی لڑ رہی تھی؟ جب کسی کو عہدہ ہی ایک بہت بڑے پارٹی اور بہت سے گروپ کے لوگوں نے نہیں دیا تو پھر کس ولایت؟ بات یہ ہے جو خطبہ فدق میں شہزادی نے خود فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا سملا جلباب الدین. لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ علی کی ولایت کے لیے شہزادی لڑ رہی تھی. شہزادی جہاد علی کی ولایت کے لیے نہیں. شہزادی کہہ رہی ہے یہاں تشیع نہیں مٹ رہا تھا، یہاں کوئی اور مذہب نہیں مٹ رہا تھا، بلکہ دین مٹایا جا رہا تھا. دین مٹ رہا تھا. یہاں پر یہ عنوان ہے ہی نہیں کہ ولایت علی کے دفاع میں اٹھی تھی، نہیں، بلکہ اگر شہزادی قیام نہ کرتی تو رسول اسلام کا 23 سال میں لایا ہوا دین وہ خطرے میں تھا. رسول اسلام کا. اور یہاں پہ میں مثال عرض نہیں کرنا چاہتا، آپ کو صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، کسی کو انتخاب کیا گیا اور کسی کو نہ انتخاب کیا گیا. اگر آپ غور فکر کریں، آپ کو معلوم ہے نا جب بھی دنیا اپنی طرف سے اللہ کو چھوڑ کے قانون بناتی ہے نا تو وہ جیسے ہی کچھ زمانہ گزرتا ہے پھر کہتے
کہتی ہے ارے یہ قانون صحیح نہیں تھا. ہر حکومت بعد کی حکومت جب آتی ہے پہلے والے کے قانون کو ہٹاتی ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں بہت سے قانون ہر ملک میں ہٹائے جا رہے ہیں اور ہٹائے جاتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون جب انسان بناتا ہے نا تو وہ 2 4 10 20 25 سال کو سامنے رکھتا ہے, اور جب 25 سال کے بعد کے لوگ آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یہ کام نہیں آنے والا. مگر معلوم ہے, یاد رکھنا چاہیے کہ جب قانون بنایا جا رہا تھا, آپ کہتے ہیں, توجہ شرط ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے اعلان نہیں کیا تو آپ نے جب چن لیا تو اسی قاعدے قانون پہ دوسرے کو چنا جاتا, تو دوسرے کو ڈائریکٹ ایک لیٹر کے ذریعے کر دیا. اگر وہ دوسرا قاعدہ صحیح تھا تو پھر تیسرے میں 6 لوگوں نے کیوں چنا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک اسٹیپ پہ یہ طے ہو رہا ہے کہ جیسا زمانہ آئے گا ویسے ہم قانون بدلیں گے. اگر آپ بھی اپنے قاعدے اور قانون پہ راضی ہیں تو پھر ایک ہی لے کے چلیے. مگر یاد رہے ہوا کیا جیسے ہی ادھر طے کیا گیا ادھر علی کو چھوڑا گیا. آپ بتائیے اسلام میں, اور کافی زمانے سے یہ گفتگو چلتی آ رہی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے دین الگ ہے, سیاست الگ ہے. سنا ہے نا آپ نے, کہتے ہیں مولانا آپ صرف محراب تک بہت اچھے لگتے ہیں, آپ گھر کے مسائل حل نہ کیجیے گا, آپ سیاسی باتیں نہیں. ہمارے ہاں یہ راسخ کیا گیا, دین الگ سیاست الگ. عجیب بات ہے, ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب بھی سیاست پہ نظر جاتی ہے تو فقیر شام کا مکار چہرہ یاد آتا ہے, اس لیے سیاست بری لگتی ہے. اگر کوئی سیاست کو سامنے رکھے اور علی کی حکومت کو سامنے رکھے تو پھر سیاست کا, اور اب یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس پہ میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا, بس اب اسی جو واقعہ ہوا رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد صرف سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی عید میں آدم سے لے کر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مسلمانوں کے درمیان یہ دین اور سیاست کا سب سے پہلا قانون اور سب سے پہلا نظریہ کہاں قائم کیا گیا؟ یہیں پہ تو قائم کیا گیا. ہر تاریخ لکھتی ہے, ہر بڑے سے بڑا صحابی کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ علی علم میں افضل, علی تقوی میں افضل, علی اس فضیلت میں افضل, علی ہر جنگ کے جیتے ہوئے. جب ہر چیز میں علی ہے تو پھر یہی تو سیاست کو الگ کر دیا گیا کہ حکومت ہم چلائیں گے اور محراب یہ سنبھالیں گے. پہلی اینٹ یہی رکھی گئی. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر چاہے شکشا منتری ہو جائے تو کیا ہوگا. اب اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. جو ہوا تاریخ اسلام دیکھ رہی ہے. پہلی اینٹ ایسی رکھی گئی جہاں دین اور سیاست. عجیب معاملہ ہے, کہہ رہے ہیں علی سے اچھا کوئی نہیں, علی سے افضل کوئی نہیں, علی سے علم میں اعلیٰ کوئی نہیں, ہر چیز میں علی. مگر جب بات حکومت کی آئی تو کہا علی نہیں, ہم چلا لیں گے. عجیب معاملہ ہے, یہ بنیاد رکھی گئی. اور آج بھی ایسے معاملات نظر آتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں. یہ فاطمیہ بہت سی بنیاد. پہلا مرحلہ طے ہوا کہ یہ اصل میں ولایت علی کے دفاع میں نہیں تھا, یہ نبوت خطرے میں تھی, دین نبی خطرے میں تھا. اس کو بچانے کے لیے شہزادی نے قدم اٹھایا. فاطمیہ بہت حساس ہے. عاشورہ جب بھی آپ مجلسیں کرتے ہیں نا, ہر فرقے کے لوگ مل جائیں گے, ہر مذہب کے لوگ مل جائیں گے. مولا کائنات کا غدیر اگر آپ کرنا چاہیں نا تو غدیر کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر فضائل میں یا وہ من کنت مولا ولی روایت بھی اہل سنت کی یہاں سے زیادہ آئی ہے. اور وہ بھی اتنا تو کہتے ہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ پہلا مانتے ہیں, ہم چوتھا مانتے تو ہیں, تھوڑا سا اختلاف ہے. یا آپ کربلا کی اگر واقعات کو دیکھ لیں, سب سے زیادہ کربلا کے مسائل جن لوگوں نے نقل کیے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. حتی رسول خدا پر ایمان کی اگر بات ہو تو رسول خدا پر تھوڑا سا اختلاف ہے اور اس سے زیادہ کچھ اختلاف نہیں ہے, مگر اتنا موضوع حساس نہیں ہے. مگر فاطمیہ کا موضوع ہی الگ ہے. جیسے ہی شہزادی کی شہادت پیش کیجئے, یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ادھر کون ہے ادھر کون نہیں. سیدھی سی بات ہے, شہزادی کا کردار بس یہ طے کرتا ہے
اگر ان کے ساتھ کوئی ہے تو وہ مومن ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. یہ کام ہے شہزادی کونین کی اس سیرت کا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہزادی نے یہ منوانا چاہا کہ لوگ علی ولی اللہ کہنا، علی ولی اللہ سب کہہ رہے ہیں، لوگ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں، لوگ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں مگر علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں. مگر یاد رہے شہزادی نے یہ چاہا ہی نہیں، علی ولی اللہ نہیں. مگر معلوم ہے کیا چاہا تھا شہزادی کا؟ مطلب یہ تھا، وہ مطلب یہ تھا لا مولا ہو الا علی، لا مولا ہو الا علی. ارے علی کے علاوہ کوئی بھی تمہارا سرپرست نہیں ہے. اب اس کا مطلب شاید اور واضح ہو جائے گا. ارے کمال یہ نہیں ہے کہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ارے اللہ کہنا کمال نہیں ہے، لا الہ کو چھوڑ دینا کمال ہے. لا الہ یہ کمال ہے. اب شاید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہاں ذرا سا یہ تخصصی خصوصی باتیں ہیں جو بہت آہستہ آواز میں آپ تک پہنچا دوں. آپ کو پتا چلا اگر ہماری اذان سے کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم 5 ٹائم یہ کہیں اللہ اکبر تو صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا نہیں، اب امریکہ سے بھی بڑا ہے، ہر سپر پاور سے بڑا ہے. ارے جو بھی جس ملک کا ہے جہاں بھی ہے اگر خود کو بڑا کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں صرف اللہ ہے. اب جتنے بھی بڑے ہیں نا وہ سب ایک اللہ کے دشمن. کمال یہ ہے صرف لا الہ الا اللہ میں اللہ اللہ اگر آپ دن بھر کہتے رہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر جب بات آئے امریکہ سپر پاور ہے اگر یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کہاں؟ اگر بار بار ایک ذہن میں یہ خرافات بیٹھایا گیا تھا ارے اسرائیلیوں سے اچھا کوئی نہیں ہے، کتنا بریلینٹ ہے، کتنے اچھے ہیں، اتنا ہر جگہ حکومت، اب دوسروں کے پیسہ اور دوسروں کے خون سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے والا مکار ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا. آج تو سارا ایک ہی نا، اب تک یہی سمجھایا جا رہا ہے تم ہمارے سامنے سرنڈر کر جاؤ. ہمارے وہ بتا رہا ہم نے جب اللہ کو مان لیا ہے تو اب جھک نہیں سکتے. جب اللہ کو مان لیا ہے تو جھک نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماننا ویسے ہی ہے. اب اگر اللہ کو مان لیا تو کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. صلوات پڑھیں. گفتگو بس آخری مرحلے پہ پہنچ رہی ہے. گفتگو بس آخری مرحلے پہ ہے. یاد رہے اس زمانے میں یمن مالوں سے اپنا ایمان مضبوط کیجیے. آپ بھی اب رونا نہ رویا جائے. کربلا میں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ابھی ہم کچھ اگر نہیں کر سکے، ارے کچھ نہیں، صرف ایک بائیکاٹ سے تو اتنا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے پیپسی چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہونے والا؟ ایک پیپسی پوری دنیا جو مسلمان ممالک نہیں ہے وہ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، مگر اپنوں میں ابھی سمجھ میں نہیں آیا. وہ کیا ہے؟ ارے بس ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. جب جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کئی من آگ تھی، ایک حدود چونچ میں پانی لے کے چلا کہ ایک قطرے سے آگ بجھنے والی تھی نہیں. ہو سکتا ہے کسی نے کہا بھی ہو اے حدود کیا دیوانگی والا کام کر رہے ہو، تمہارے ایک قطرے سے اتنے من کی آگ بجھنے والی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اپنی زبان میں یہ کہا ہوگا اس نے کہ دیکھو کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا میں آگ بجھانے والوں میں سے تھا، آگ لگانے والوں میں سے نہیں تھا. فاطمیہ کا معاملہ آسان نہیں ہے.
اگر قبول کر لیا کسی نے شہادت تو یہ طے کرنا پڑے گا مارنے والا. اب تم کہتے ہو سارے صحابی اچھے ہیں، تو پھر ظالم، قاتل، پوری تاریخ جو بنائی گئی ہے نا وہ ساری تاریخ خطرے میں ہے. جتنی بھی اسلام نے ان لوگوں نے تاریخ پیش کی وہ ساری تاریخ خطرے میں آ جائے گی اگر کسی کو شہزادی سمجھ میں آ جائے. اب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی سماعت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں تو میں یہاں تک لے کے آیا ہوں اور ایک اہم بات جو اصل نتیجہ ہے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. شہزادی کا کردار آخر کیا رہا؟ یاد رہے شہزادی کے زمانے میں یا اسلام کے زمانے، اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ دو طرح کے بہت اہم گروہ رہے ہیں. ایک کافر کفر والا اور ایک نفاق والا. اسلام نے کفر والوں کے مقابلے میں بہت سی آیتیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. کفر والوں کے حوالے سے بہت سی آیتیں موجود ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر پہلے ہی دن سے دشمن معلوم ہے کہ یہ فلاں ڈپارٹمنٹ فلاں طرف کا جو اپنا ہے ہی نہیں تو اس سے جو بھی ظلم ہو تو انسان تھوڑا سا سوچنے پہ چلو ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں جانتا. گروہ کفر والا ہے تو آسان ہے لڑنا. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ میرا جو دشمن ہے یہ اپنے سے کوئی لین دین نہیں، وہ دوسری طرف ہے، تو اس سے آپ کو نپٹنا آسان ہے. مگر اگر آپ کا دشمن آستین کا سانپ ہو تو یہ نپٹنا آسان نہیں ہے بلکہ طے کرنا بھی سخت ہے. یہ کام آسان نہیں ہے. شہزادی نے آخر کیا کیا؟ شہزادی نے بہت بڑا کام کیا. رسول نے کافروں سے جو لڑا تھا تو سب کے ذہن میں کافروں کا چہرہ تھا. سورہ منافقون رسول کے زمانے میں آئی مگر اس کے باوجود بھی منافق کا چہرہ کوئی نہیں جانتا تھا. کیا بات ہے، منافق کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. حتیٰ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں اے رسول یہ معلوم ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے اے رسول یہ اعراب میں سے جو آپ کے پاس ٹہلتے رہتے ہیں نا، ارد گرد جو رہتے ہیں نا، یہ منافق یہ مدینے میں سے بھی کچھ ہیں، یہ ہمیشہ اپنے اس نفاق پہ اڑے رہتے ہیں. آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے نہ، لیکن میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں. اللہ اکبر. رسول کے لیے بھی یہ سخت ہے کہ رسول منافق کو پہچانے. توجہ شرط ہے، یہ رسول کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اگر رسول کسی کو سمجھ بھی رہے ہیں تو اللہ کی وحی کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے. اے رسول یہ آپ کے پاس جو آ کے کہہ رہے ہیں نا میں جانتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، یہ جو منافق ہے نا یہ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کام رسول کے لیے آسان نہیں تھا وہ کام شہزادی نے کر دیا. وہ کام شہزادی نے کر دیا. ہوا کیا؟ ارے بہت سخت تھا معاملہ. آپ کبھی سوچے کسی سے کسی کی جنگ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا عیسائیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب معاملہ ایک ساتھ، سب اچھا، ساری چیزیں اچھی. اور یہ موضوع امانت داری، وفا کرنا، عہد اور پیمان کو نبھانا یہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، یہ ہر مذہب میں ہے. مگر فاطمیہ کا جو موضوع ہے وہ اصل یہ ہے کہ نفاق کا چہرہ دنیا کے سامنے بتانا. نفاق کا چہرہ یہ آسان نہیں تھا. توجہ شرط ہے، ہمارا عیسائیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. مگر مان لیجئے اگر ایک زمانہ ایسا آئے کہ جب ان کے سب سے بڑے آدمی کو
जैसे आप समझ लीजिए कि एक अंजुमन वाले किसी को सबसे बड़ा मोमिन समझ रहे हैं, उसकी नमाजों को देखकर, उसकी इबादत को देखकर, उसके ये कामों को देखकर सबसे बड़ा समझ रहे हो, और कोई उंगली उठा के आके कहे तुम जिसे मानते हो वो तुम्हारा लीडर इब्लीस है और कुछ और नहीं है, ये आसान नहीं है। मुसलमान जिसे सबसे बड़ा समझ रहे थे, जिसे रसूल के बाद सबसे बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसी पे उंगली रख के शहजादी ने कहा ये मुनाफिकों का सबसे बड़ा आदमी है। इसका मतलब ये है शहजादी ने वो काम कर दिया जो रसूल के जमाने में ना हो सका। किसी के भी चेहरे से नफाक का ये पर्दा हटाना ये आसान नहीं है। ये काम शहजादी ने, मगर अजीब मामला है, मैंने आयत जो आपके सामने पेश की थी, उदउ इला रब्बि सबीलिका, अल्लाह के रास्ते की तरफ अगर बुलाना है ना तो हिकमत के साथ, नसीहत, अच्छी नसीहत के साथ, और जब मुजादला हो जाए ना तो तुम्हारी रविश, तुम्हारा तरीका सबसे अच्छा होना चाहिए। शहजादी ने किसी को गाली नहीं दी। आप कुछ न कीजिए, सिर्फ एक फातिमिया रख लीजिए और किसी पे कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, खुद बखुद ये तबर्रा है। इसलिए कि जब भी फातिमिया मनाएंगे फौरन बात आएगी, अरे ये किसकी शहादत मनाई जा रही है, तो सब कहेंगे रसूल की बेटी की शहादत है। तो पहला सवाल होगा, अरे इनको मारा किसने था? अब समझ में आया फातिमिया को क्यों दबाया गया, क्यों छुपाया गया? इसलिए कि अपने पूर्वजों का राज खुल ना जाए। यहां तक बात पहुंच गई, तवज्जो शर्त है, मगर याद रहे मुजादला कर रहे हो गाली पे ना उतरना, कि दूसरे की तौहीन ना करना। शहजादी ने क्या किया? शहजादी ने बहुत अच्छा किरदार पेश किया। क्या हुआ? तारीख ने लिखा है कि कुछ लोग नहीं, तारीख ने लिखा है, दो लोग आए, शहजादी को उन्होंने सलाम किया, शहजादी ने जवाब सलाम भी नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सलाम करना वाजिब है या मुस्तहब? मुस्तहब है, मगर जवाब शहजादी एक वाजिब को छोड़ रही है। नहीं, आने वाली कयामत तक की नस्लों को पैगाम देना चाह रही है। देखो, तुम हमेशा निफाक वाले चेहरे को लेके हमेशा मशकूक रहोगे। मैं बताना चाहती हूँ कि जिसे तुम मुसलमान समझ रहे हो, मैं इस लायक भी नहीं समझती कि उसे जवाब सलाम दूं। और आपको मालूम होना चाहिए जवाब सलाम किसका नहीं होगा? जो मुसलमान ना हो। सीधा सा, ये अक्ल रखने वालों के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली। शहजादी ने कोई हमारी जुबान में गाली वगैरह या नहीं, एक हक की बात की, बस आखिरी मरहले पे गुफ्तगू खत्म। सबसे बड़ा काम फातिमिया का ये है कि निफाक की चादर जो है उसे खींच दी। अब समझ लीजिए, जब भी आप मनाएंगे ना तो सब शरीक नहीं होंगे, इसलिए कि जिसे सब मुकद्दस समझ रहे हो उसी के तकद्दुस पे खतरा है। और यहां तय करना पड़ेगा कि मामलात खराब है। अब जरा आज के हालात को मैं आपके सामने पेश करूं। निफाक की चादर हटा देना। अब हमसे लोग कह रहे हैं, अभी जो 70 दिन से जंग चल रही है ना, 70 दिन से तकरीबन, इसमें कह रहे हुआ क्या? इस जंग का फायदा क्या है? इस जंग का फायदा क्या हुआ? हुजूर, कुछ फायदा हुआ या ना हुआ, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जो लोग कई साल से खाने काबा के बनावटी ठेकेदार थे, उनके चेहरे से नकाब खींच के बताया जा रहा है, इन्हें हरगिज़ मुसलमान ना समझना। एक सलवा पढ़े
یہ کام ہوا اس جنگ میں. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں ارے ترکی ساتھ دے دے گا, سعودی عرب کچھ نہیں, جن کا ماضی بھی خراب تھا ان سے امید وفا نہیں. ہاں مگر جہاں بولتا ہوا کوئی نظر آ رہا ہے وہ کل بھی میدان میں علی تھے اور آج علی کے چاہنے والے ہیں. یہ کام جو کام فاطمیہ کا ہے وہی کام آج اس جنگ نے ہمیں محسوس کرایا. انشاءاللہ کامیابی اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کے لیے. دشمن کو ہار تو ہے, دشمن کو گھمنڈ تھا کہ ہم سپر پاور ہیں. اللہ کے آگے فرعون جیسا بادشاہ نہ ٹک سکا. عجیب معاملہ ہے. موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا. جب موسیٰ نیل تک پہنچے ہیں تو کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین, میرا خدا میرے ساتھ ہے, وہ راستہ دکھائے گا. اللہ اکبر. جو پانی موسیٰ کی نجات کا ذریعہ بنا وہی پانی فرعون کے ڈوبنے کا ذریعہ بنا. یہ ہے خدا کے نظام میں اپنے مومن بندوں کے لیے اس نے انتظام کیا. اب جب آپ کو معلوم ہے کہ منافق کے چہرے سے جب نقاب کھینچا جائے تو جتنے بھی مسلمان جو منافقت کا لبادہ اوڑھے تھے تو انہیں تو ہر طرح کی محبوب چیز معلوم تھی کہ رسول کس کس چیز سے محبت کرتے تھے. اسی لیے ظلم بھی ہر ایک چیز پہ کیا گیا. جس چیز کو بھی رسول نے اہمیت دی 6 مہینے تک آ کے دروازے پہ کہتے تھے. رسول یہی تھا نا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. جس دروازے پہ رسول احترام کیا کرتے تھے اس دروازے کا احترام مسلمانوں نے کچھ ہی دنوں میں ختم کر دیا. اللہ اکبر. روایت بتاتی ہے کہ حکم دیا گیا آگ اور لکڑی لے کر فاطمہ کے دروازے پر لا کر رکھو. اللہ اکبر. آگ اور لکڑی لا کر رکھا گیا. کہا گیا ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. عزادارو, زینب نے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, علی اصغر کے حلقوم پہ تیر چلتے ہوئے دیکھا, اون محمد کے لاشوں کو دیکھا, حتیٰ حسین کی گردن پہ کل خنجر چلتے ہوئے دیکھا, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھی, خود کو بے مطلب پہ چادر دیکھا. مگر اتنے مصائب کے باوجود بھی زینب نے یہ نہ کہا سبحان اللہ مصائب. آخر شہزادی پہ کون سی مصیبت آئے گی کہ شہزادی نے فرمایا اگر یہ مصیبت دن پہ پڑ جائے تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جائے. اللہ اکبر. کہا ابوالحسن کو گھر سے باہر نکالا. ارے جب ابوالحسن کو نکلتا ہوا نہ دیکھا ایک ملعون نے حکم دیا آگ لگا دو. دروازے میں آگ لگائی گئی. ارے جب دروازہ جلنے لگا, ارے دروازے کو شہزادی پہ گرایا گیا. دیوار اور دروازے کے بھی شہزادی آ گئی. ارے روایت بتاتی ہے کہ ابوالحسن کو پکڑنے کے لیے اسی دروازے سے ملعون داخل ہونے لگے. ارے جلتے ہوئے دروازے میں ظالموں نے قدم رکھا. دروازے کے پیچھے شہزادی
اے عزادارو علی کو چھوڑ دیا گیا. اے بی بی آپ بہت خوش نصیب ہے. ارے جب آپ نے واسطہ دیا تو آپ کے علی کو چھوڑ دیا گیا, مگر جب زینب واسطہ دے رہی تھی کسی نے بھی زینب کے علی سے نہ توق کو ہٹایا, ارے نہ ہتھکڑی ہٹائی, نہ بیڑی ہٹائی. ارے سید سجاد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, ہتھکڑی بیڑی پہنے ہوئے سفر کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ محمد و آل محمد اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار اللہ تمام مسلمانوں کو معرفت شہزادی کونین عطا فرما. بار اللہ ہمیں بھی شہزادی کی معرفت عطا فرما. بار اللہ جتنے بھی مظلومین ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. جو ظالم ہیں خدایا انہیں نیز پر محبوب کر دے. بار اللہ ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ. سب سے اہم دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار عوام میں شمار ہو سکیں. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.